ہائے ویورز، میرا نام ہے رانیہ منصور۔ میرا آج کا ٹاپک بڑوں کے کچھ غلط فیصلوں کے کیا انجام ہوتے ہیں۔ اکثر گھروں کے بڑے اپنے گھر کے فیصلے لینے میں بااختیار ہوتے ہیں اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کی اپنی سمجھ کے حساب سے صحیح ہوتے ہیں۔ اگر ان کو اس بات کا علم ہو کہ جس کے لیے فیصلہ کر رہے ہیں ان کو اس فیصلے سے مستقبل میں کیا تکالیف پیش آ سکتی ہیں تو وہ ہرگز نہ کریں۔ ان کو اس وقت جو وہ فیصلے لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچپن میں بچوں کی منگنی یا شادی کروا دیتے ہیں اور حقیقت میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہ فیصلے غلط محسوس ہوتے ہیں۔ جب بچے ان فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تو خاندان کے بڑے ان کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں، جیسے خاندان سے واسطہ یا جائیداد سے بے دخل۔ اگر کوئی وٹے سٹے کا رشتہ ہو اور اس پر اس کی بہن کو طلاق کی باتیں، دھمکیاں یا گھر سے الگ کر دینا، اور اگر لڑکی اس رشتے سے انکاری ہو تو اس کو کہنا کہ تم جسے پسند کرتی ہو اسے مار دیں گے یا تمہیں مار دیں گے، اپنی پسند کا اظہار نہیں کرنے دیں گے۔ بے شک اگر لڑکا اسی خاندان کا دیکھا بھالا ہو یا ماں باپ یہ بھی کہتے ہیں تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے، ایسے رشتے ہو تو جاتے ہیں پر بہت کم پایا جاتا ہے کہ وہ دلی طور پر خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوں۔ اور کچھ حد تک یہ فیصلے صحیح بھی ہوتے ہیں کیونکہ آج کا دور ویسا نہیں ہے کہ وعدے وفا کیے جاتے ہوں۔ کچھ دولت کے چکر میں ایسی فیملیز کی لڑکے اور لڑکیوں کو اپنی جال میں پھنساتے ہیں جن کا مقصد آپ کی دولت پر عیاشی کرنا ہو، نہ کہ محبت۔ اس جگہ پر اپنے بڑوں کی باتوں پر غور کرنا چاہیے جسے آنے والی پریشانیاں نہ آئیں۔ مثال کے طور پر وہ بڑے جن کے پاس زمینیں جائیداد ہوں وہ سمجھتے ہوں کہ بچوں کو جاب کی کوئی ضرورت نہیں، جو کہ 1990 میں یا اس سے پہلے جاب ملنا آسان تھا۔ کم تعلیم پر بھی جاب مل جاتی تھی، تھوڑی بہت رقم کے عوض یا واسطے کی بنا پر۔ خاص کر کے اس وقت عورت کی جاب کرنا برا سمجھا جاتا تھا، پر اس میں کچھ غلط نہ تھا۔ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو جاب مل بھی رہی تھی یہ کہہ کر جاب نہیں دلوائی کہ اتنی زمینیں ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، اور کسی نے یہ کہہ کر ٹال دیا گورنمنٹ تبدیل ہوگی تو پیسے ڈوب جائیں گے۔ آج ان لڑکیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گی کہ ہمارے پاس جاب ہوتی تو آج ہم معاشرتی طور پر اپنی زندگی بہتر گزار سکتے تھے، جب کہ ان کی زندگی کی پراپرٹیز بک گئی اور زندگی میں اب کچھ خاص نہیں۔ اگر وہ اپنی بچی کو اس وقت تک جاب کرنے دیتے تو وہ اپنے لیے بہتر فیصلے کر سکتی تھی۔ بڑوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ یہ بھی سوچتے کہ بچی کی شادی کے بعد اس کی خاص اہمیت رہے گی۔ جائیداد کے چکر میں اپنے کم عمر بیٹے کی شادی بڑی کزن کے ساتھ کرا دینا، ماں کی عمر کی ہو یا اپنی مرضی سے کرا دینا کہ میں بچے کی شادی دیکھنا چاہتی ہوں، اور کوئی بھی لڑکی دیکھ کر کروا دی جاتی ہے جس میں لڑکے کی مرضی یا محبت شامل نہیں ہوتی۔ شادی کروانے والے تو کچھ عرصے میں دنیا سے چلے جاتے ہیں پر اس لڑکی کے ساتھ ایسی لڑکی باندھ دیتے ہیں جس سے لڑکے کو خاص محبت نہیں ہوتی۔ اگر اپنی پسند سے دوسری شادی کرے تو اس کو گھر کے معاملات نبھانے میں دشواری پیش آتی ہے۔ اگر دونوں بیویاں آپس میں نہ نبھیں اور اس میں اس لڑکے کے لیے مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میرے بڑوں کی مرضی مجھ پر نہ مسلط کی گئی ہوتی، اپنی خواہشات ترک کر کے جیے۔ اسی لیے بچوں کے جو بھی فیصلے لیے جائیں ان کو اعتماد میں لینا لازم ہے، یا ان کی مرضی کے فیصلے جو کہ ان کے لیے بہتر ثابت ہو سکے اور آگے آپ کو شکوہ کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کا ساتھ دیا جائے کیونکہ آگے زندگی ان کو گزارنی ہے۔ بہتر تربیت اور تعلیم مہیا کرنے کے لیے کچھ جمع کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اکثر والدین تفشیش صحیح کرنے میں ناکام بھی ہوتے ہیں، جس کی مثال ایک لڑکی نے اپنے لیے ایک لڑکا بہتر ہمسفر سمجھا، اپنے والدین سے ضد کی کہ ادھر ہی شادی کروں گی ورنہ نہیں کروں گی۔ والدین نے کافی سمجھایا کہ آپ کو اس سے بہتر رشتے ہیں پر لڑکی نہیں مانی۔ مجبوری میں والدین نے اس کی بات کو مان کر اس لڑکے کی جانچ پڑتال کی تو لڑکے نے اپنا گھر دکھایا اور ایک دکان کرانہ کی دکھائی کہ یہ میری ہے۔ گھر والوں نے شادی کی تاریخ دے دی جبکہ لڑکی کا بھائی راضی نہیں تھا، پھر بھی شادی کروا دی گئی۔ جب رخصتی ہوئی تو لڑکی کو وہ جگہ دکھائی گئی تھی اس میں نہیں لے جایا گیا، کوئی دوسرا گھر تھا جس کی حالت اس سے کہیں زیادہ خراب تھی۔ اور جب لڑکی اور اس کی خالہ نے پوچھا کہ اس گھر میں کیوں لائے ہو تو انہوں نے کہا ہمارے بڑوں کی جگہ ہے، ہم میں رواج ہے کہ جس لڑکے کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کو اس گھر میں
رخصت کر کے لاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس جگہ جائیں گے، پر کچھ دن گزر گئے، دوسری جگہ نہ لے جایا گیا۔ ایک دن لڑکے کے گھر ان کے رشتہ دار دلہن کو دیکھنے آئے، جو کہ کسی وجہ سے شادی میں نہ آ پائے تھے۔ جب دلہن سے ملے اور دیکھا کہ دلہن تو کسی اچھے گھر کی لگتی ہے، پر اس سے سوال کیا کہ تم خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، اس گھر میں شادی کیسے کی؟ جس پر دلہن نے بتایا کہ میری مرضی کی شادی تھی، میں نے پسند کیا تھا۔ جب ان کے آنے والی رشتے دار نے پوچھا کہ تم نے لڑکے سے محبت تو کی، بے روزگار اور کم تعلیم یافتہ ہے، پر دلہن نے کہا نوکری نہیں تو کیا، کرانہ کی دکان تو ہے، کاروبار تو ہے، اچھی زندگی گزرے گی۔ پر مہمان لڑکی نے کہا کون سی کرانہ کی دکان، کون سا گھر، نہ کوئی گھر ہے اور نہ کوئی کاروبار ہے، یہ گھر بھی اپنا نہیں۔ جس بات پر دلہن نے شوہر کو بلا کر پوچھا، پر اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ دلہن نے اسی وقت اپنے باپ کے گھر کا رخ کیا، والدین کو ساری حقیقت بیان کی اور کہا مجھے طلاق دلوائے۔ جس پر اس کے باپ نے کہا اگر میں نے تمہیں طلاق دلوائی تو میری دوسری بیٹیوں سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کی بیٹی باپ کے گھر رہنے لگی۔ کچھ عرصہ تک تکرار چلتی رہی کہ طلاق دلوائے۔ اس کا باپ بیچارہ پہلے ہی بزرگ آدمی تھا اور دل کا مریض تھا۔ ایک دن اس کے باپ کو اچانک دل کا اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد بھائی نے کہا کہ ابو کی تکالیف کا باعث تم ہو اور اپنے گھر جاؤ، ادھر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی معاملات اس طرح کے ہوں تو جانچ پڑتال صحیح سے کریں، شک کی بنا پر رشتہ نہ کریں، جیسے کسی کو شکوہ نہ ہو۔ ان لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنے والدین اور ان کی زندگی کے لیے جان بوجھ کر غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ آگے اللہ رحم کرے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور فیس بک کے ویورز میرے پیج کو فالو کریں، جس سے کہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔